بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بلا کر انہیں قبیلے لخم، جذام اور کندار، کلان، سلبس، بنہان، طوئی اور خولان کے آدمیوں کی 4000 فوج دی اور فرمایا، ابو سلیمان، تم یہ لشکر لے کر حلب کی طرف چلے جاؤ۔ اس وقت رؤسائے حلب کے پاس پہنچو تو بلاد عواصم کو تاخت و تاراج کر کے پھر یہی واپس آ جاؤ۔ اپنے جاسوس ادھر روانہ کر دینا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی قوم میں سے کوئی معین مددگار بھی ہے یا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت بہتر، یہ کہہ کر نشان ہاتھ میں لیا اور حسب ذیل رجی اشعار پڑھتے ہوئے فوج کے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ خدائے جل وعلا کی قسم، میں نے نشان ہاتھ میں لیا ہے اور میں اس اٹھانے کو دل جان سے قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں بنی مخزوم کا ستارہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ میں شیر ببر کی طرح چلتا ہوں، یا رب مجھے رومیوں سے لڑنے کی توفیق عنایت کیجیے۔ آپ ہی اشعار پڑھتے ہوئے چلے۔ شیرس کے پڑاؤ میں نہر قلوب کے پاس 2 دن پڑاؤ کیا۔ حضرت مصعب بن محارب الیشکری کو بلا کر 500 سوار ان کے سپرد کیے اور فرمایا کہ بلاد عواصم کو تاخت و تاراج کرے۔ خود کفرتاب، حج اور ویری سمان کی طرف چلے۔ فوجوں کو حکم دیا کہ وہ گاؤں اور دیہات کو چاروں طرف سے لوٹتے چلے جائے۔ فوجوں نے ہر 4 طرف غنائم اور قیدی پکڑنے شروع کر دیے۔ جب آپ کے پاس قیدی اور مال غنیمت بہت بے انتہا جمع ہو گیا تو آپ لوٹ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ قیدوں اور مال غنیمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ ابھی ان کا ملاحظہ ہی فرما رہے تھے کہ اچانک تحلیل تکبیر کا دور سے ایک شور بلند ہوا۔ آپ نے حضرت خالد ولید سے دریافت فرمایا، ابو سلیمان، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا، وہ سردار مصعب بن محارب الیشکری ہے۔ انہیں میں نے ان کی یمنی قوم کے 500 سوار اور افسر مقرر کر کے عواصم کے تاخت و تاراج کے لیے روانہ کیا تھا۔ اب وہ مال غنیمت اور قیدی لے کر واپس ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا گلا بکریوں، بیلوں اور گھوڑوں کو دیکھا، جن پر مرد، عورتیں اور بچے بیٹے چیخ چلا رہے تھے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کفار جو رسیوں میں بندھے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے اہل و عیال کی گرفتاری، مال کے لٹ جانے اور وطن خراب ہو جانے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم کیوں روتے ہو؟ اسلام میں داخل ہو کر کیوں امان میں داخل نہیں ہوتے، تاکہ تمہاری جان و مال اور اہل و عیال ہماری حفاظت اور ذمہ داری میں آ کر مامون و مسئول ہو جائے۔ ترجمان نے ان لوگوں سے اس طرح کہا۔ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، ہم بہت دور کے باشندے ہیں، آپ حضرات کی خبریں ہمیں پہنچا کرتی تھی، مگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ ہم تک نہیں آ سکتے۔ ہم اس بے خبری کے عالم میں تھے کہ آپ کے یہ آدمی ہم تک پہنچ گئے اور ہماری مال اولاد کو لوٹ کر ہمیں قید کر لیا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتی کہ یہ قیدی قریب 400 آدمیوں کے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ احسان سے پیش آئے تمہیں قید سے چھوڑ لیں، مال و اسباب کو واپس اور اولاد کو رہا کر کے تمہارے ساتھ کر دیں، تو کیا تم ہمارے مطیع اور ماتحت ہو کر جزیہ اور خراج دینے پر رضامند ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمیں رہا کر دیں، ہم آپ کی تمام شرائط قبول کر لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رؤساء اور سرداران افواج اسلامی کے پاس تشریف لائے اور ان سے مشورہ کی غرض سے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ میں انہیں قتل سے امان دے کر ان کے مال اولاد کو ان کے سپرد کر دوں۔ اس صورت میں وہ ہمارے زیر فرمان اور ماتحت ہو جائے گے، زمین کو کاش اور شیروں کو آباد کریں گے اور ہم ان سے جزیہ اور خراج وصول کرتے رہیں گے، کیونکہ میں تمہارے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اس لیے آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ ان تمام افسروں نے متفق آواز سے جواب دیا، ایھا الامیر، آپ ہی کی رائے زیادہ صائب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود آپ جس کام میں سمجھے وہ کریں۔ اگر اس کام میں مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہے تو آپ بلا تعامل ایسا ہی کیجیے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق ہر شخص پر 4 دینار مقرر کر کے ان کے نام لکھ لیے، مال و اسباب اور ان کے اہل و عیال کو انہیں دے کر ان کے وطن کی طرف روانہ کر دیا۔
اس وقت یہ اپنے وطنوں کی طرف لوٹے اور وہاں پہنچ کر مقیم ہوئے تو اپنے قرب جوار کے لوگوں سے عربوں کے معاملات، حسن سلوک اور ان کی نیک عادتوں کی تعریف کی اور کہا کہ ہم سمجھے ہوئے تھے کہ عرب ہمیں قتل کر کے ہمارے اہل و عیال کو غلام بنا لیں گے، مگر وہ ہمارے ساتھ نہایت خند پیشانی اور رحم سے پیش آئے اور ہم پر جزیہ اور خراج مقرر کے ہمیں چھوڑ دیا۔ اور وہ جوار کے رومی بھی یہ سن کر عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، امان چاہیے اور جزیہ کا اقرار کر لیا۔ آپ نے ان کی درخواست بھی قبول کی اور ان کے قلعوں اور دیہات کے نام لکھ لیے۔ یہ خبر اہل قنسرین اور عاصم کو بھی پہنچی کہ جو شخص حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اس کو آپ امان دے دیتے ہیں۔ انہیں یہ بات پسند آئی، والے قنسرین سے چپکے اور خفیہ طریقے پر ان لوگوں نے متفق رائے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے گورنر کو بغیر خبر کیے ہوئے ایک قاصد روانہ کر دینا چاہیے۔ فقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حاکم قنسرین و عاصم جو بادشاہ کی طرف سے مقرر تھا نہایت بہادر اور شجاع شخص تھا، عوام اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کا نام لوقا تھا۔ یہ حاکم حلب اور اس کی سلطنت سے دشمنی رکھتا تھا، مگر طاقت و سطوت اور لشکر میں دونوں برابر تھے۔ ہرقل نے ان دونوں کو اپنے پاس بلا کر عربوں کے متعلق ان سے مشورہ کیا تھا کہ کیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم بدو جنگ کے اور لڑائی لڑے عربوں کو اپنا ملک نہیں دے سکتے۔ ہرقل نے ان دونوں سے عربوں کے مقابلے میں جانے کے لیے وعدہ لے لیا تھا، اور یہ دونوں بادشاہ کے حکم کے منتظر تھے کہ وہ ہمیں عربوں کے مقابلے میں جانے کے لیے کب حکم دیتا ہے۔ ہر ایک کے پاس 10 ہزار لشکر رہا کرتا تھا، غریدوں نے ایک جگہ کبھی مجتمع نہیں ہوتے تھے۔ والے قنسرین رعاع کا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ صلح کرنے کا ارادہ سن کے نہایت برافروختہ ہوا اور اپنی خود رعاع کے ساتھ مکر و فریب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تمام اہل قنسرین کو مجتمع کیا اور کہا، اے بنی اسفر اور اے عباد المسیح، تم یہ سمجھو کہ گویا عرب ہم پر چڑھائے، اور جس طرح کہ انہوں نے شام کے اکثر ممالک فتح کر لیے ہیں اس کے فتح کرنے کا بھی ارادہ کر لیا ہے، اور گویا وہ کر لیں گے۔ اس صورت میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں ان کے متعلق کیا کارروائی کروں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، سردار سنا ہے کہ عرب نہایت وفادار اور باعہد لوگ ہیں۔ انہوں نے شام کے اکثر شہروں کو فتح کیا ہے، جو شخص ان کے مقابلے میں آیا ان سے لڑا، اسے انہوں نے قتل کر دیا، اس کے اہل و عیال کو غلام بنا لیا، مگر جو شخص ان کے امان میں آ گیا ان کی اطاعت کر لی اور ہر طرح سے مامون و مسنون ہو گیا اور اپنے وطنوں میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم بھی ان سے مصالحت کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو جائیں۔ اس نے کہا، واقعی آپ لوگوں نے بہت اچھا اور نیک مشورہ دیا ہے، کیونکہ عرب جہاں گئے اور جس جگہ لڑے ہیں وہ ہمیشہ فتح ہی فاتح رہے۔ ہم 1 سال کے لیے ان سے صلح کیے لیتے ہیں، اثناء صلح میں ہم ہرقل بادشاہ کے پاس سے کافی فوجیں منگا لیں گے، اور جس وقت وہ ہماری طرف سے مطمئن اور بے خوف ہو گئے ہم ان پر چھاپہ مار دیں گے اور اس طرح سب کو قتل کر دیں گے۔ اہل قنسرین نے کہا، بہت بہتر، جس طرح آپ چاہے کریں۔ چنانچہ دلوں میں غداری اور مکر بھر کے یہ تمام لوگ اس سردار کی صلح کے لیے متفق ہو گئے۔ والے قنسرین یعنی یہاں کے گورنر نے اپنی درباری استخر نامی شخص کو، جو رہبانیت اور دین نصارہ کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ دین یہود کا بھی ماہر اور رومی اور عربی زبانوں کا بھی نہایت اچھا فصیح ادیب تھا، بلا کر یہ کہا کہ تو عربوں کے سردار کے پاس جا کر 1 سال کے لیے صلح کر لے، تاکہ ہم انہیں مکر و فریب اور ہیلو کے ساتھ دنیا سے مٹا کر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس نے ایک خط حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا، جس کا مضمون کلمات کفر کے بعد حسب ذیل تھا، یا معاشر العرب، ہمارا شعر نہایت محفوظ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، کھانے کی بہت افراط ہے، اگر تم 100 برس بھی ہمارا محاصرہ رکھو تب بھی ہم پر قادر نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ نے تمہارے مقابلے کے لیے حد خلیج سے رومت الکبریٰ تک کمک طلب کی ہے، مگر ہم تم سے 1 سال کے واسطے اس لیے مصالحت کرتے ہیں ہم یہ دیکھ لیں کہ شہر اور ملک کس کے قبضہ میں آتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور آپ کے مابین قنسرین اور عاصم کے حدود مقرر ہو جائے، تاکہ ایک دوسرے کے حدود میں مداخلت نہ کر سکیں۔ ہم بادشاہ سے خفیہ آپ کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں، اگر بادشاہ کو ہماری اس مصالحت کی خبر ہو جائے تو ہمیں فوراً قتل کر دیں۔ السلام۔ یہ خط لکھ کر اس نے استخر کو نہایت عمدہ خلات اپنی سواری کا خچر دے کر اور 10 غلاموں کو اس کے ساتھ کر کے روانہ کر دیا۔ اس وقت ہم ہمس میں پہنچا تو حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھا رہے۔
توحید کے علم بردار کو خدائے قدوس بزرگ متوانا کے حضور میں یہ تثلیث کا بندہ اس طرح دیکھ کر لٹکا اور مسلمانوں کی اس عملی عبودیت کے افعال دیکھ کر تعجب کرنے لگا۔ مسلمان نماز سے فارغ ہوئے ایک پادری کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ کی معرفت دریافت کیا، کون اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں ایلچی ہوں اور میرے پاس ایک خط ہے۔ یہ سن کر اسے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ امیر لشکر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بائیں طرف حضرت عبد الرحمن بن بکر صدیق اور سامنے دیگر حضرات تشریف فرما۔ پادری نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا مگر آپ نے یہ کہہ کر اسے منع کر دیا کہ ہم تمام آدمی خدای عز و جل کے حقیر بندے، ہم میں بعض شقی اور بعض سعید ہیں۔ جو شقی اور برے لوگ ہیں ان کے واسطے دوزخ ہے جس میں سخت آوازیں گدے جیسی سنائی دیتی ہے، اور جو سعید اور اچھی روحیں ہیں وہ جنتی ہے۔ سخر یہ سن کر مبہوت سا ہو گیا اور لاجواب ہو کے آپ کی کلمات طیبات پر دل ہی دل میں متعجبانہ نظر ڈالنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔